فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 25۔ باب نمبر 23، ارسطو کا نظریہ طبیعیات۔ اس کتاب میں ارسطو کی دو کتابوں پر بحث کرنا چاہتا ہوں، ایک طبیعیات اور دوسری فلکیات کے بارے میں، آن دا ہیونز پر۔ ان دونوں کتابوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ دوسری کتاب میں اس مقام پر بحث کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پہلی کتاب میں بحث ختم ہوتی ہے۔ دونوں کتابوں کا اثر وسیع رہا ہے اور گلیلیو کے زمانے تک انہی کا تسلط رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ جیسے لب لباب، کوائٹسنس اور زیر فلک یا تحت القمر سب لانڈری انہی نظریات سے لیے گئے ہیں جو ان کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے فلسفے کے مورخ کو ان دونوں کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس کی روشنی میں ان کے ایک ایسے جملے کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ تر یونانیوں کی مانند ارسطو کے طبیعیات پر نظریات سمجھنے کے لیے ان کے تخیلی پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر فلسفی میں رسمی نظام کے علاوہ جو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے ایک اور سادہ تر نظام کا بھی حامل ہوتا ہے جس کا اسے خود بھی شعور نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے آگاہ ہوتا بھی ہے تو وہ غالباً محسوس کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اسے چھپاتا ہے اور ایک غلط استدلال سے کام لے کر پیش کرتا ہے۔ اسے صحیح خیال کرتا ہے کیونکہ اس کے ادھورے نظام کی مانند ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں سے تقاضا کرتا ہے کہ اسے قبول کر لیں کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے اسے ایسا بنا دیا ہے جسے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ غلط استدلال ابطال کا ابطال ہوتا ہے۔ اس لیے صرف یہ مثبت نتائج نہیں دیتا ہے بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ یہ نظریہ صحیح ہو سکتا ہے اور یہ نہیں کہ یہ ضرور صحیح ہے، خواہ فلسفی خود اسے محسوس نہ کرے، لیکن اس کا مثبت نتیجہ اس کے تخیلی ادراک کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کا جسے سنتیانہ حیوانی عقیدہ اینیمل فیتھ کہتا ہے۔ طبیعیات کے بارے میں ارسطو کا تخیلاتی پس منظر آج کے طالب علم کے پس منظر سے مختلف ہے۔ آج کل ایک لڑکا میکانیات سے ابتدا کرتا ہے، اس نام سے ہی مشینیں ذہن میں آتی ہیں، وہ موٹر کاروں اور ہوائی جہازوں کا عادی ہے۔ اس کے تخت الشعوری تخیل میں ایسی کوئی مہم سوچ بھی راہ نہیں پاتی کہ ایک موٹر کار کے اندر کسی قسم کا گھوڑا موجود ہے، یا یہ بات کہ ایک ہوائی جہاز اس لیے اڑتا ہے کہ اس کے پر پرندوں کے پر ہیں جس میں طلسماتی قوتیں ہیں۔ دنیا کے متعلق ہماری تخیلی تصورات میں جانور اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ آج انسان اپنی دنیا میں نسبتاً تنہا کھڑا ہے اور خود کو اس بے جان وسیع مادہ ماحول کا آقا خیال کرتا ہے۔ یونانیوں کو حرکت کے سائنسی بیان کی کوشش مشکل سے ہی سوچ سکتی ہے۔ یہ خالصتاً میکانیکی نظریہ سوائے ڈیموکریٹس اور ارشمیدس جیسے نابغہ روزگار کے کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ انہیں دو قسم کے مظاہر اہم معلوم ہوتے ہیں، جانوروں کی حرکات اور سیاروں کی حرکات۔ آج جدید سائنسی انسان کو ایک حیوان کا جسم ایک ایسی بڑی مشین لگتا ہے جس کی پیچیدہ قسم کی جسمانی کیمیاوی ساخت ہے۔ ہر نئی دریافت جانوروں اور مشینوں کے درمیان بظاہر خلیج کو اور کم کرنے پر مشتمل ہوتی ہے۔ یونانیوں کو یہ بات زیادہ فطری لگتی تھی کہ بظاہر بے جان حرکات کو وہ جانوروں کی حرکات سے مشابہ قرار دیں۔ ابھی تک ایک بچہ زندہ جانوروں کو دوسری اشیاء سے اس امر واقعی کے تحت مختلف سمجھتا ہے کہ وہ خود بخود حرکت کر سکتے ہیں۔ متعدد یونانیوں کو اور خصوصاً ارسطو کو یہ خصوصیت ہی طبیعیات کے عمومی نظریے کی بنیاد سمجھاتی ہے۔ لیکن سیاروں کے متعلق ان کی کیا رائے تھی؟ وہ جانوروں سے یوں مختلف ہیں کہ ان کی حرکت میں باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ ہر یونانی فلسفی بالغ عمری میں اور اس کی فکر کچھ بھی رہی ہو کو بچپن میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ وہ سورج اور چاند کو دیوتا جانے۔ انیکساگورس پر
الحاد کا مقدمہ چلایا گیا کیونکہ وہ انہیں زندہ تصور نہیں کرتا تھا۔ یہ فطری بات تھی کہ جو فلسفی سیاروں کو مقدس نہیں سمجھتا تھا وہ ایسا سوچے کہ سیاروں میں گردش ایک الوہی ہستی کی مشیت کے باعث ہے، کیونکہ یونانی تمدن میں اقلیدسی سادگی کی محبت بھرپور تھی۔ یوں حرکت کا آخری محض مشیت ہے۔ ان زمین پر انسانوں اور جانوروں کی حرکت ان کے متلون ارادے کے سبب ہے، لیکن آسمان پر حرکت کسی عظیم کاریگر کی غیر متغیر مشیت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس بات کا اطلاق ہر اس تفسیر پر ہوتا ہے جو ارسطو بیان کرتا ہے۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کا تخیلی پس منظر تھا۔ یوں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جب اس نے اپنی فکری تحقیق کی ابتدا کی تو اس نے اس وقت یہی توقع کی ہوگی کہ یہ سب سچ ہے۔ ان ابتدائی باتوں کے بعد آئیے اس کا جائزہ لیں کہ وہ اصل میں کہتا کیا ہے۔ ارسطو کے ہاں طبیعت وہ علم ہے جسے یونانی فیوسس یا فس کہتے ہیں۔ اس لفظ کا ترجمہ فطرت کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کے صحیح معنی وہ نہیں جو ہم اس لفظ سے منسوب کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک فطری سائنس اور فطری تاریخ کہتے ہیں۔ فطرت اگرچہ ایک بہت مبہم لفظ ہے، لیکن بذات خود اس لفظ کے دو معنی نہیں جو لفظ فیوسس کے تھے۔ فیوسس کا تعلق نشونما سے تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بلوط کے پھل کی فطرت یہ ہے کہ وہ بلوط میں نشونما پائے۔ اس لفظ کو ارسطو کے مفہوم کے لیے اس صورت میں استعمال کرنا ہوگا۔ ارسطو کہتا ہے کہ ایک شے کو فطرت اس کا مقصود ہے اور یہ اسی کی خاطر اپنا وجود رکھتی ہے۔ یوں اس لفظ میں غنائی مفہوم پایا جاتا ہے۔ بعض اشیاء اپنی فطرت سے زندہ رہتی ہیں، بعض دوسرے اسباب سے۔ جانور، پودے، سادہ اجسام، عناصر فطرت سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں اصول حرکت رکھتے ہیں۔ وہ لفظ جس کا ترجمہ حرکت یا نقل و حرکت کیا جاتا ہے خود حرکی لوکوموشن سے زیادہ وسیع المعنی ہے۔ خود حرکی کے علاوہ اس میں کیفیت اور کمیت کا تغیر بھی شامل ہے۔ فطرت متحرک یا ساکن ہونے کا ماحظ ہے۔ اگر اشیاء کے اندرون میں اس قسم کا اصول موجود ہے تو وہ فطرت کے مطابق ہے۔ جملے کا اطلاق ایسی اشیاء اور ان کے نفس الامری صفات پر ہوتا ہے۔ اسی نقطہ نظر کے حوالے سے خلاف فطرت کے معنی بدی کے لیے استعمال ہونے لگے۔ فطرت مادے کی بجائے ہیئت میں ہوتی ہے۔ جو شے میں بالقوہ گوشت یا ہڈی ہے، ابھی اس نے اپنی فطرت حاصل نہیں کی ہے۔ ایک شے اس وقت خود سے زیادہ ہوتی ہے جب وہ اپنی تکمیل پا لیتی ہے۔ یہ تمام نقطہ نظر حیاتیات کی طرف اشارہ کرتا معلوم ہوتا ہے۔ بلوط کا پھل بالقوہ طور پر ایک بلوط ہوتا ہے۔ فطرت کا تعلق اس نوع کے اسباب سے ہوتا ہے جو کسی شے کی خاطر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس سے ہم اس نظریہ کی طرف آتے ہیں کہ فطرت جبر کے تحت بلا مقصد کام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ارسطو بقائے اصلاح پر بحث کرتا ہے۔ یہ وہی قسم ہے جس کا ایمپیڈوکلیز ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اشیاء کی راہیں تقدیر کے تابع ہوتی ہیں۔ جب ایک تسلسل اپنی تکمیل پا لیتا ہے تو اس سے پہلے کے تمام اقدام اسی کی خاطر ہوتے ہیں۔ وہ اشیاء فطری ہوتی ہیں جو مسلسل حرکت سے جو اصول فی الذات سے پیدا کرتی ہے، کسی تکمیل پر پہنچتی ہیں۔ فطرت کا یہ تمام تصور اگرچہ جانوروں اور پودوں کے نشوونما کی وضاحت کے لیے قابل تعریف حد تک موزوں معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی صورت میں سائنس کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ مزید یہ کہ اخلاق میں جو خرابی در آئی اس کا یہی محض تھا۔ محور الذکر پہلو میں یہ اب بھی ذرا رساں ہے۔